السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ مبارک کو پیارے رسول بھی خوشخبری دیتے تھے دخول رمضان سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مبارک شہر میں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہم ہر وقت کرتے ہیں، لیکن اس میں مزید اضافہ کریں، سنت رسول اور سنت صحابہ کے طریقے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، قبول بھی کریں۔ جی آمین۔ شیخ میں بول رہا تھا شیخ کہ اگر یہ درس اگر رمضان کے متعلق کچھ مسائل کے متعلق اگر ہو تو جو ہے نا بہتر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ضروری مسائل کا بارک اللہ فیکم شیخ، بارک اللہ فیکم۔ بارک فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس رب العزت نے ہم سب کو اس حالت میں پہنچایا کہ الحمدللہ ہم رمضان مبارک کو پالے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قول پیارے رسول کے ذریعہ قرآن کریم میں یا پیارے رسول کے قول کے مطابق جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت کا معنی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت صلاۃ پڑھے، روزہ رکھے، نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحم کر کے ہماری ہر حرکت کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو عبادت لکھتا ہے اور اس میں اجر رکھتا ہے۔ کتنی بڑی واضح بات ہے کہ انسان اپنی شہوت پوری کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، تو پیارے رسول نے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک خطاب دے کر کے فرمایا اور وحی کے ذریعے سے وحی سے نوازا۔ اب پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہی کام وہ غلط طریقے پر کرتا، یعنی زنا کرتا، تو گناہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے کہا بے شک اللہ کے رسول گناہ ہوتا۔ تو پیارے رسول نے فرمایا اسی طرح اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے پر اجر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کا صرف رمضان ہی مہینہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور ہر لمحہ ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے چاہا ہے۔ اور ان جو واجبات ہم عبادت کے سب سے پہلے ہیں وہ یہ کہ آدمی شرک نہ کرے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے معاف نہ کرنے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر کے اعلان پہلے سے کر دیا ہے اور عذر قائم کر دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس کے برعکس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدق دل سے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، گناہ کر لیا ہو اس نے، لیکن پھر بھی اس کے جنت میں جانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کسی بھی مرحلے میں انشاءاللہ، اگر دوسرے ایسے اعمال نہیں بجا لاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے نیک کام بے ثواب ہو جائیں یا بے اثر ہو جائیں، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ اعمال کو ساقط کر دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو شرک کی بات آئی، دوسرے کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں
اونچی آواز کرنے سے بھی اعمال بے ثواب ہو جاتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انسان کو شعور بھی نہیں ہوگا اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں ہر لمحہ زندگی کا اللہ، خواہ وہ مہینہ رجب کا ہو یا شعبان کا ہو یا ذی الحجہ کا ہو یا سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر حال میں ہمیں مسلمان رہ کر کے زندہ رہنا ہے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک ہمیں اللہ کے سامنے جھکے رہنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی طرح اور دوسرے ایسے اعمال ہیں جن کو مستحبات کہتے ہیں اور جن کے ذریعے سے رمضان میں خاص طور پر مزید اجر ہیں، دوسرے دنوں میں بھی کر کے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف رمضان ہی کا انتظار نہ کریں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر انسان نے پرانی زندگی میں اس نے گناہ کیا ہے، لیکن رمضان میں اگر توبہ استغفار کر کے اور پھر نئی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی طے کر رہا ہے کہ ہم آئندہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی جنت کا مستحق ہے. اور اگر رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس نے توبہ استغفار نہیں کیا تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. آپ اور ہم سب پیارے رسول کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں جس میں پیارے رسول نے فرمایا ہے رغم انف من ادرک رمضان، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے یعنی ہلاک ہو جس کے اوپر رمضان کا دن آیا لیکن اس کے باوجود گناہوں کو معاف کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو گویا اور دنوں میں بھی گمراہی اس کی اور ہی زیادہ بڑھ جائے گی. اس وجہ سے خاص طور پر رمضان میں ہمیں مزید اعمال کرنے ہیں. لیکن زندگی بھر اگر کوئی شخص صرف فرض ہی ادا کر رہا ہے، فرض صلات ہی ادا کر رہا ہے یا فرض زکوٰۃ، فرض جتنی چیزیں ہیں فروض، جیسے کہ ایک صحابی آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کا رسول کیا فرض ہے اور کیا نفل ہے، تو آپ نے فرض بھی بتایا نفل بھی بتایا. انہوں نے کہا واللہ نفل تو میں کچھ نہیں ادا کروں گا لیکن فرض میں کمی نہیں کروں گا. تو صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے پیارے رسول نے کیا فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے اپنے اس اعلان میں یا اپنے اس قول میں تو کامیاب ہو گیا. تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ کیا انشاءاللہ صرف فروض کی ادائیگی ہی کافی ہے، لیکن فروض بھی ہم پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہوں. تو نوافل زوائد جو ہیں رواتب ہیں، اس کے بعد اور نوافل روزے بھی، روزے اگر ہم صوم رکھتے ہیں تو صوم میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تو نوافل کے ذریعے سے ہم اس کو پورا کر کے اور درجات کی بلندی کا سبب یہ سب ہمارے نوافل بنیں گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر رحم کیا ہے کہ کسی وقت بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن اللہ نے خاص مواسم رکھے ہیں کچھ بندوں کے لیے. ہفتے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون فرمایا ہے کہ آپ صوم رکھتے تھے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو، اسی طرح ایام بیض کو. ان سب کی فضیلتیں جو آئی ہیں کہ جس نے ایام بیض کے 3 روزے رکھ لیے، اسی طرح جو ہے ہر ہفتے کے، تو انشاءاللہ وہ سال بھر کے روزے کے برابر ہیں. رمضان کے بعد اگر 6 روزے رکھ لیے تو انشاءاللہ وہ بھی پورے سال کے برابر. گویا سال سے زوائد ہم ایسے گناہ معاف کرا لے رہے ہیں، اللہ کو سے گناہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے درجات کی بلندی کا یہ سب اعمال سبب بنیں گے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب رحیم اپنی رحمت سے اس نے ہمیں بخشنے کا بہانہ ڈھونڈ رکھا ہے. اس وجہ سے ہم اگر اللہ کی اس رحمت کا فائدہ نہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ اس رحمت سے جو ہمارے اوپر اس نے احسان کیا ہے نوافل کے اور دوسرے زوائد اعمال کے ذریعے سے، اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. رمضان کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک کرے، صحت و عافیت سے اس کو گزار لینے کی توفیق دے. اور رمضان کی حکمتوں میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت دی ہے، بھوک پیاس کبھی نہیں دیکھا ہے،
دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو روزی کی تنگی کی وجہ سے بھوکے سو رہتے ہیں، کئی دنوں اس طرح کے گزرتے ہیں، اگر کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، ورنہ وہ بھوکوں زندگی گزارتے ہیں بہت اوقات میں۔ تو بھوکے رہ کر کے یہ احساس ہو کہ ہم صرف 1 مہینے کے اندر نڈھال ہو جاتے ہیں بھوک سے، تو پھر جس شخص کی مستقل طور پر روزی کی کمی ہے اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اپنی رحمت سے اضافی مال جو ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے ہم ضرور خرچ کریں، صرف واجبی زکوٰۃ نہیں، ضرورت کے وقت غریب کو دیکھا تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی ہم مدد کریں، ایسا جیسا کہ حدیث شریف میں ان فی المال حق سوى الزکوٰۃ، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کبھی ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ آدمی مر رہا ہے اور آپ اگر اس کو پانی نہیں دے رہے ہیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر آپ پانی دے کر کے سبب بن سکتے ہیں اس کے زندگی کا، تو من احیاء فقد احیا الناس جميعا، جس نے ان کی زندگی کا جو کسی کی زندگی کا سبب بنا، اصل احیاء اور اماتہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر سبب بنا تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اپنی رحمت سے پورے لوگوں کے زندگی کا اجر دے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی فضیلت کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنے رمضان کی فضیلت کو سامنے رکھیں اور پھر اس کی روشنی میں ہم اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ فتحت ابواب الجنہ، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو جنت کے خاص دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے فلم یغلق منها باب، تمام دروازے کھلے رہتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام دروازے، اس کے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جو مارد شیطان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، منادی اعلان کرتا اللہ کی طرف سے کہ خیر کرنے والے، خیر کی طلب کرنے والے، اقبل، آگے آؤ اور خیر کو طلب کرو۔ بسم اللہ۔ جاءکم شہر رمضان شہر برکہ، کا رسول کی بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ رمضان برکت کا مہینہ آیا، اس میں اللہ کی رحمت خصوصی نازل ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث شریف دوسری حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ کا فرض کردہ یہ عمل ہے صوم رمضان کے جو روزے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا، تم یہ نہ سوچو کہ ہمارے ہی اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے کے قومیں وہ بھی اسی گوشت پوشت کے انسان تھے، ان کو انہوں نے ادا کیا، اور جن لوگوں نے نہیں ادا کیا، اللہ کے نافرمان رہے، تو تم بھی ادا کر سکتے ہو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو جہنم سے اور اللہ کے جناب میں اللہ کے گناہوں سے کے ارتکاب سے تمہیں پناہ اور بچاؤ حاصل ہو جائے، تمہیں بچائے گا یہ صوم اللہ کی نافرمانی سے، اسی طرح جہنم سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور اجر طلب کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم رمضان کو حتی الامکان اپنے مقدور بھر اس کو شریعت کے مطابق، سنت رسول کے مطابق ادا کر رہے ہیں تو ضرور اجر دے گا۔ صبح میں ہرگز نہ رہیں کہ نہیں پتہ نہیں کر لیتے ہیں، صلاۃ پڑھ لیا، صلاۃ کے بارے میں، تمام اعمال کے بارے میں پتہ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیس بظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کا وعدہ کیا ہے لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ
وعدے کو اللہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو ہم ان سب کو سوچ کر کے اور اسی یقین اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں، اور جو شخص ایسا روزہ رکھے گا وہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا، قیام اللیل نفلی ہے یہ، لیکن اسی ایمان اور اسی طلب اجر کے نیت سے اگر ہم اس کو ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے تمام پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح من قام لیلۃ القدر، صحیح روایت میں ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ گناہ رہ جاتا ہے پہلے کا، اگر روزے میں کمی ہوئی، پہلے کے گناہ پورے طور پر نہیں معاف ہوئے، تو پھر اور قیام اللیل سے، قیام اللیل اور قیام لیلۃ القدر سے، بہرحال اگر گناہ نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو میزان حسنات میں رکھ کر کے ان کا اجر بڑھائے گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کل عمل ابن آدم کے تمام اعمال ابن آدم کے لیے ہے، اس کی ایک نیکی 10 ثواب سے لے کر کے، ایک نیکی کے بدلے 10 ثواب یا 700 ثواب تک اس کا پہنچایا جائے گا ثواب ایک نیکی کا۔ الا الصیام، صرف روزہ ایسا ہے، صوم ایسا ہے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جس طرح میری ذات بہت بڑی ہے اسی طرح اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور بندے کے درمیان اس سے راز رہتا ہے۔ صلاۃ آپ پڑھتے ہیں تو جماعت میں جائیں گے، جماعت مسجد میں جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ریا اور نمود کا بھی ایک شائبہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، تو وہاں بھی اس طرح شیطان دل میں کوئی ایسی چیز لا سکتا ہے۔ حج کرتے ہیں، اس طرح تمام ظاہری عمل، لیکن روزہ جو ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، فرض اسلام کا رکن ہے، لیکن صرف اللہ بندے کے درمیان ہے کہ اگر اکیلا ہو تو چپکے سے وہ ظہر سے پہلے کچھ پی کھا لے، ظہر کے بعد بھی کھا پی کر کے اور منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں کے سامنے افطار کے لیے بھی بیٹھ جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں روزے سے تو نہیں تھا۔ اس وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ کے پر یقین ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ شَرَابَهُ مِنْ أَجْرِي، میں صرف میری ہی وجہ سے اپنے کھانے اور پینے اور شہوت کو روکتا ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی، جب وہ روزہ فطر ہوتا ہے اس کا، یعنی پورا روزہ رکھ لیتا ہے، یا یہ کہ روزانہ افطار کے وقت صوم کے، اور اسی طرح جب رب کو پائے گا تو اس وقت رب سے جب ملے گا تو بہت بڑی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صوم کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے جو لوگوں کو قریب بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بو کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ صائم کے منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ اچھا سمجھتے ہیں، اچھا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واجبات کو پہلے ادا کریں، واجبات کے ساتھ واجبات میں روزے صوم سے متعلق جو ہے، صوم کو پورے طور پر ہم اس کو اپنے جتنے اس میں صوم کے روز اجر کے کمی کے باعث ہو سکتے ہیں ان سے دور رہیں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور دنوں میں بھی غیبت رہا ہے، لیکن یہاں غیبت کر کے اپنے روزے کو ہم برباد کر دیں گے، اپنے روزے کے اجر کو ساقط کر دیں گے۔ سب سے پہلے صلاۃ واجب ہے، صلاۃ جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج اور عمرہ جو کچھ کر رہا آدمی اس کو پورے طور پر اللہ کے واسطے صلاۃ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ بے شک بغیر عذر کے آدمی کو جماعت کے بغیر صلاۃ نہیں پڑھنی چاہیے، اگرچہ صلاۃ اس کی ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے واجب چیز کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ عبادت کرنے کے لیے۔ وہ یہاں جماعت کا اشارہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اور دوسری جگہ پیارے رسول نے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلانے کا جو
اعلان کیا، وہ بھی ایک چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ جماعت کے ساتھ صلوات فرض ہیں، فریضہ صلوات، اور اگر چھوڑ رہا ہے آدمی تو گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد پھر بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ روزے کے مسائل میں سے ہمیں جاننا چاہیے کہ آدمی کبھی روزے جو یا صوم رکھتا ہے اس میں بہت سی چیزوں میں مجبور بھی ہوتا ہے، اور بہت سے اعمال اور ایسے حالات آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجبور بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے روزوں کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی انشاءاللہ اگر موقع رہا تو بیان کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اول تو روزے کے بارے میں سحری کھا کر کے، پیارے رسول نے کہا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے کو ہلکان کریں، اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، افطار بھی کریں، وہ سال اسی وجہ سے مستقل روزہ رکھنا، کئی دن تک افطار نہ کرنا، یہ بھی پیارے رسول نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی رسول نے فرمایا ہے کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، صحت ہے، برکت ہے، کھا لینے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے کام جو واجب ہیں وہ بھی ادا کرے گا نشاط اور چستی کے ساتھ، اور اسی طرح اگر وہ روزی کمانے میں مبتلا ہے اپنی روزی کے تو وہ بھی اجر تو لکھا جائے گا اس کے لیے، اور پھر سحری کھا کر کے انسان چستی سے اپنا کام بھی کر سکتا ہے۔ بڑی برکت کے معنی بہت زیادہ ہیں، بہت سی برکتیں ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جن کو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو روزہ فرض کیا گیا تھا وہ پورے طور پر بیویوں کے ساتھ صحبت یہ پورے طور پر منع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو، فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ان سے مل سکتے ہو اور اللہ کی روزی اولاد طلب کر سکتے ہو۔ اور اس حالت میں اگر آدمی سحری سے پہلے غسل نہیں کر پا رہا ہے اور سحری بھی کیا اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، کچھ حصہ روزے کا داخل ہو گیا، صوم کے دن کا کچھ حصہ داخل ہوا، پھر اس کے بعد اس نے غسل کیا۔ اسی طرح عورت نے حیض نفاس کے موقع پر اگر اس کا حیض ختم ہوا سحری سے پہلے لیکن وہ غسل کر رہی ہے فجر کی نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے، تو وہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے تو بھی اسی طرح کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ سب چیزیں آسان کر دی ہیں۔ تو اس میں روزے کی بہت سے مسائل جو ہیں، آج کل بڑی بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ سعودیہ میں دیکھا گیا چاند اور اعلان ہوا الحمدللہ، چاند دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو شریعت کے مطابق ہمیشہ قائم دائم رکھے کہ نئے آلات سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھا آپ نے شاید ٹیلی ویژن وغیرہ میں کہ وہ باقاعدہ قاضی اور دوسرے ایسے نوجوان جو تیز نظر کے ہوتے ہیں ان کو لے جا کر کے وہاں باقاعدہ میدان میں دکھاتے ہیں، صرف آلات کے ذریعے سے یہ کہتا ہے حالانکہ نہیں ابھی چاند پیدا نہیں ہوا ہے، یہ سب باتیں آتی ہیں، لیکن دیکھ کر کے باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ایک اگر سعودیہ میں اعلان ہوا تو کیا پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر صوم فرض ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ آج کل آیا ہوا ہے، یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے، ورنہ پرانے زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ اگر مدینے میں دیکھا جاتا چاند تو مکہ پہنچتے پہنچتے اونٹ کے ذریعے سے یا گھوڑے کے ذریعے سے آتے تو 3-4 دن لگ جاتے، اونٹ کے ذریعے سے 8 دن لگتے تھے، تو کیسے ان کو خبر لگتی؟ لیکن آج کل یہ آلات حدیثہ سے سب کو خبر لگ جاتی ہے۔ تو کیا ایک جگہ دیکھا گیا اگر تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اگر خبر ہو گئی کہ ہاں سعودیہ میں دیکھا گیا یا امارات میں دیکھا گیا یا ہندوستان میں دیکھا گیا کہیں بھی، اور یہ چیز ثابت ہو گئی نیک لوگوں کی شہادت سے، تو پھر سب مسلمانوں پر پوری دنیا میں فرض ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بہت ہی
سختی سے اس پر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن جو پرانے زمانے سے رہا علماء کا فتویٰ لکل بلد رؤیتہ، ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے الگ الگ، اگر مطلع مختلف ہے، یہ چیز شرط لگاتے ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل ہے کتابوں میں، تمام علماء نے پرانے زمانے سے کہا ہے کہ اگر مطلع مختلف ہے، یعنی ایک جگہ سے دیکھیں، اگر مان لیجئے اگر ہم چلے جائیں دیہات میں اور وہاں رابغ سے دیکھ رہے ہیں، تو رابغ کے سمت میں جتنے ہیں شمال اور جنوب میں ایک ہی وقت میں سب جتنا لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سب پر فرض ہے دیکھنے کا۔ اس کے بعد اگر خبر دی جا سکتی ہے تو جن کو خبر ملے، اس کے بعد جن کو خبر دی جا سکتی ہے، ایک مفروضہ ہے، ہم نے بہت کچھ ڈھونڈا کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں چاند دیکھ کر کے چاروں طرف لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ خبر کو کرو، رات میں سحری جا کے وہیں کرنا، ہو سکتا ہے 80 کلومیٹر جا کر کے تم وہاں بتا دو لوگوں کو کہ روزہ آ گیا ہے اور ہلال دیکھ لیا گیا ہے، اور کچھ کبھی نہیں اس طرح کی چیز نہیں آئی۔ لوگوں کے بعد کو عام اعلان کیا پیارے رسول نے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر کے روزہ توڑو، اور اگر بدلی وغیرہ ہے تو شعبان کے آخری دن میں بدلی ہے تو پورا شعبان ہے، 30 شعبان کو شمار کر کے دوسرے دن سے روزہ رکھو۔ اس کے بعد پھر اسی طرح رمضان کے نکلنے میں بھی چاند دیکھ کر کے رمضان کو کہا جا سکتا ہے کہ رمضان رخصت ہوا۔ یہ اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن اس زمانے میں یہ مسئلہ ہے، پھر بھی اس زمانے میں بھی فتویٰ دیا ہے علماء نے کہ خاص طور پر شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں، ہر شہر کا جو مطلع ہوتا ہے اگر مختلف ہے تو وہاں کی رؤیت ہی معتبر ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ ان کی ماں نے ان کے قریب جو ان کے غلام تھے ان کو بھیجا شام میں، تو وہاں یوم السبت سے روزہ یوم الجمعہ انہوں نے چاند دیکھا اور یوم السبت سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس آئے، یا ابھی روزہ باقی تھا کچھ، جب واپس آئے وہاں سے تو پوچھا کہ کس دن وہاں روزہ رکھا گیا؟ سبت سے، لیلۃ السبت کو، یوم الجمعہ کو دیکھا گیا تھا، جس طرح آج دیکھا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو یوم السبت کو دیکھا، احد سے اس کو شروع کیا ہے صوم کو، ہم روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ چاند دوسرا دیکھ نہ لیں شوال کا، اگرچہ شام میں 1 دن پہلے دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے پیارے رسول کے حکم کے مطابق ہم اپنے چاند کو دیکھ کر کے ہی روزہ توڑیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ آج کل بھی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے، یہاں کوشش ہوئی تھی ایک رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے اتحاد الہلہ کے نام سے کہ تمام دنیا کے چاند کو ایک کر دیا جائے، لیکن علماء کا اتفاق اس پر نہیں ہو سکا۔ تو جب اختلاف ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسے ملک میں جہاں کی مطلع چاند نکلنے کا کی جو جگہ ہے، جہاں تک لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس سمت میں ان سب پر واجب ہے دیکھ کر کے روزہ رکھیں، اور اگر خبر پہنچا سکیں تو خبر پہنچا کر کے وہاں تک کے لوگوں کو سحری سے پہلے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ان کو ان سب پر روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ان کے بعد کے لوگوں کو دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، دوسرے دن چاند دیکھنے کا۔ اور یہی چیز جو ہے پرانے زمانے میں بہت سے علماء نے کہا ہے۔ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر۔ جی یہاں برطانیہ میں شیخ جو جمعیت اہل حدیث کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں کم ہی کبھی نظر آتا ہمیں چاند، تو یہاں پھر ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے شیخ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اگر نہیں دیکھا جا رہا ہے، نہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر جو اقرب بلاد ہیں اس کا بھی فتویٰ دیا ہے کہ سب سے قریبی جو اس کے مہینے شہر ہے مسلمانوں کا، یا جہاں دیکھا گیا اس کی پیروی کریں، نہیں تو جو قول ہے کہ نہیں، جب ہمیں خبر لگ گئی تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ جب وہاں طلوع ہلال یعنی دخول رمضان کا ہلال بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور خروج رمضان کا بھی، شوال کے داخل ہونے کا روزہ بھی کا چاند بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر سعودیہ کے تابع وہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ فتویٰ دیا گیا ہے، شاید
اس زمانے میں بھی ہمارے خیال سے شیخ صہیب صاحب وغیرہ شیخ بن باز سے آ کر کے اس پر انہوں نے بات کی تھی، مجھے یاد آتا ہے. اور پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا، انہیں لوگوں نے فتویٰ دیا یا اور کوئی ہے آپ کی شریعہ جو وہاں ہے ان لوگوں نے قائم رکھتے شریعہ کمیٹی، اس کا فتویٰ ہے یا اور کسی کا فتویٰ ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب جی شیخ صاحب، اس میں فتویٰ انہوں نے مجھے لگتا ہے خود تو نہیں دیا کمیٹی نے، ویسے ایک عمل جو انہوں نے جاری کیا اور رکھا ہوا. بہرحال اگر اسی کا اتباع کر رہے ہیں، جب نہیں خود دیکھ سکتے ہیں، اب آپ لوگ کوشش کریں، اگر کیا کوشش ایسی کامیاب ہو سکتی ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اگر نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ سعودیہ کے اعلان پر روزہ رکھ لینا جائز ہوگا انشاءاللہ. اور اگر فجر کے بعد روزہ کی خبر لگی کہ چاند داخل ہو گیا، آدمی آیا سو گیا گھر پر، اور رات میں لوگوں نے چاند دیکھا، اعلان ہوا اور وہ فجر میں اٹھا، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ چاند دیکھا گیا، ناشتہ بھی کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ ایک چیز ہے، بس ایسے حالات ہوتے ہیں. اور کچھ کیا تو انشاءاللہ سب کچھ معاف ہے. خبر ملتے ہی فوراً امساک یعنی تمام چیزوں سے رک جائیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کے حق میں اس طرح کا ہے. اگر کسی آدمی یعنی یہاں ایک سوال ہے شاید لجنہ دائمہ کا میرے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس کی عمر 12 سال کی ہے، 13 سال کی ہے، اور رمضان مبارک گزرا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ اس کو ہم کہیں گے کہ کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ بالغ نہیں ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، صوم رکھ رہا ہے، تو اس کو اجر ملے گا، ماں باپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اس کو اجر کی ضرورت نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے. لیکن اگر صحابہ کا طریقہ تھا کہ ایسے بچوں کو ٹریننگ کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری وقت میں وہ کون سے بل بنانے لگتے تھے تو ان کو لعب من الاہن، روئی کے بنائے ہوئے کچھ کھلونے دے کر کے ان کو بہلاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے. تو گویا چھوٹے بچوں کو یا جو بالغ نہیں ہیں ان کو، یا جو ممیز ہیں صلاۃ پڑھ رہے ہیں 7 سال کے بعد، ان کو ہم جس طرح صلاۃ کا حکم دیتے ہیں اسی طرح اگر وہ صوم رکھ سکتے ہیں تو صوم کا حکم دیں، اور اگر واقعی نڈھال ہو رہے ہیں تو ان کو توڑ لینا، ان کا روزہ توڑ لینا جائز ہوگا. لیکن اگر نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان ایک گزرا دوسرا گزرا، کیا ان کو قضا کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ. کیونکہ اسلام میں جو تکلیف یا کسی عمل کے کرنے کے واجب یا محرم ہونے پر ہونے کے شروط ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو. اور بالغ کس طرح ہوگا؟ لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہو، یا جو زیر ناف بال جو اگتے ہیں وہ کالے بال نکل آئیں، یا اسی طرح عورت کو، لڑکی کو حیض آ جائے، یا 15 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اگر نہیں رکھا، رمضان گزر گیا، تو اس کو قضا کرنا ہے، اس کو قضا کرنا ہے. جی روزے دار کو کیا کچھ کرنا ہے؟ ینبغی للصائم، لکھا ہے یہاں کہ للصائم ان یکثر من الطاعات ویجتنب جمیع المنہیات. اور یہی بات میں نے اشارہ کیا کہ تمام منہیات سے رکے اور طاعات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اگر اس کو توفیق ہے. کیونکہ پیر رسول نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اگر جس کسی نے جھوٹ بولنا یا غلط عمل کرنا چھوڑا نہیں، اسی طرح جہالت اور فحش باتیں بکتا رہا، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ نہیں چاہتا، اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو بھی چھوڑے جائے، کھا پی لے، گویا اس کا صوم صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سب کو بہت کچھ احتیاط کے ساتھ روزے کو گزارنا ہے. رمضان کے موقع پر بہت سے کھانے وغیرہ پر زیادہ توجہ دینا بھی غلط ہے. رمضان کے موقع پر عورتیں بیچاری
عصر کے بعد ہی سے یا ظہر کے بعد ہی سے کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو بھی موقع ملے، ہاں ضروری چیزیں تیار کر لیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، یا رات میں تیار کر لیں دوسرے دن کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مشغول ہیں کھانا تیار کرنے میں تو ہونا یہ چاہیے کہ زبان ان کی ذکر اذکار میں چلتا رہے۔ کسی کے اگر ایک عورتیں اکٹھا یا اکیلے ہیں تو زبان گنگ نہ رکھیں، ہاتھ چل رہا ہے زبان بھی چل رہی ہے اور ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ان کے اجر میں کمی نہیں ہو، بلکہ اللہ نے جب ان کو مبتلا کیا ہے کہ وہ کھانا وغیرہ بھی تیار کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے بھی ان کو اجر دے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں رمضان کے موقع پر اور دنوں میں تو صلاۃ نہیں پڑھتے، رمضان میں صرف صلاۃ پڑھتے ہیں اور صوم بھی رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اور دوسرے نیک اعمال زیادہ زیادہ کرتے ہوں، تو ان کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے رمضان میں صلاۃ پڑھنا شروع کر دیں، پہلے جو انہوں نے صلاۃ چھوڑے ہیں تو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، توبہ کر کے وہ صلاۃ کو شروع کر دیں، اور پھر آئندہ بھی عزم ہو، کیونکہ توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ آدمی گزشتہ غلطی پر، گزشتہ گناہ پر نادم اور پشیمان ہو، اور پھر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے روزے کو قبول کریں گے۔ ورنہ صرف رمضان میں روزہ رکھ کے، جیسے بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کا سیام صلاۃ کو ادا کرتے ہوئے بھی اگر وہ رمضان کے بعد نہیں چھوڑ رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، اور یوں ہی صلاۃ اور صوم شروع کر دیا، تو ان کی صلاۃ کو نہ صحیح کہا گیا اور نہ ان کے روزے کو صحیح کہا گیا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ صلاۃ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو یقین ہے بغیر کسی شبہ یا اختلاف کے کہا جائے گا کہ ان کا روزہ باطل ہے، کیونکہ ان کی صلاۃ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا ہے کہ آدمی صوم تو رکھتا ہے لیکن رات میں شراب بھی پی لیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر واقعی وہ مخلص ہے، صوم رکھتا ہے اور صوم کو بشرط آداب صوم گزار رہا ہے، اور پھر اس نے یہ بہت بڑا گناہ کیا، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اس کا روزہ تو صحیح ہے، لیکن جو گناہ پڑے گا خمر کے پینے سے اور شراب کے پینے سے، ہو سکتا ہے اس کا روزے کے اجر کو لے ڈوبے، اس وجہ سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر وہ مشرک نہیں ہے، موحد ہے، تو اس کے اعمال دوسرے بھی قبول ہوں گے، لیکن شراب پینے کا گناہ جو ہے، بہت سے لوگ رمضان میں سوتے زیادہ ہیں، نئے ریسرچ کے تحت کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک کسی کا یوٹیوب سن رہا تھا، وہ عراق کے ایک ڈاکٹر عالم ہے، وہ چین میں یا جاپان گئے تھے وہاں کسی کانفرنس میں، تو وہاں روزے کی فضیلت میں بڑی باتیں آئیں کہ روزہ جو مسلمانوں کے اندر وہ بہت ہی اہمیت کا کام ہے، اس کے ذریعے سے جسم کے خلایا یا جسم کے جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن سو کر کے روزہ گزارنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو فائدہ، ہم تو روزے کے ذریعے سے اللہ کے خوشنودی طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی عمل کا مکلف کیا ہے تو ہماری جسمانی، عقلی اور صحت کے تمام حکمتوں کے ساتھ یا تمام مصلحتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ تو روزے کی فضیلت جو یا روزے کا جو فائدہ ہے انسانی جسم کے لیے، وہ سو کر کے گزارنے میں نہیں ہے، بلکہ افطار، جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ بیان کیا، کہا کہ اس بات کا اعتراف کیا کہ سحری کا وقت بھی بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کر کے کھا پی لینے سے آدمی کو نشاط، اور پھر اپنے کام میں جس طرح اور دنوں میں مشغول رہتا تھا مشغول رہے، لیکن ٹھیک ہے کچھ کام میں کام میں خفت کر دے، کام کو ہلکا کر دے، اور اس ہلکے کام کو
ذکر اذکار اور قراءت قرآن میں لگائے۔ یہ عراقی عالم کا، عراقی ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر کا یہ نصیحت تھی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جاگ کر کے سیام جو ہے اس کا بہت بڑا فائدہ، وہ تو دنیا کے فائدے ہی اس میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نہ سوئیں، زیادہ سونے کی کوشش نہ کریں، اپنے وقت کو گزاریں جس طرح عام دنوں میں گزارتے ہیں، وقت رات میں سو لیں ضرورت کے تحت، اور پھر دن میں جو کام کر سکتے ہیں کریں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے خیال سے ہر اعتبار سے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ وقت کی بچت، وقت سے استفادہ، قراءت قرآن وغیرہ، اسی طرح صلوات نوافل زیادہ سے زیادہ جس کو توفیق ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مبتلا ہے، صبح نکلا اور ظہر تک اپنا کام، اپنے کھیتی باڑی یا دکان یا جس کام میں مبتلا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اگر عورتیں آتی ہیں نظر کو نیچے رکھ کر کے ادب سیام کے ساتھ اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہوئے تمام کام کرے تو انشاءاللہ وہ بھی اجر لکھا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں کسی صحابہ نے کسی آدمی کو دیکھا بڑی تیزی سے جا رہا تھا اپنے کام کرنے کے لیے یا کام کر رہا تھا، تو صحابہ نے کہا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اگر اللہ کے راستے میں یہ ہوتا تو کتنا فائدہ، اتنی محنت ہوتی تو اس کو کتنا فائدہ ہوتا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے تو فی سبیل اللہ کا اجر اس کو ملے گا، جہاد کا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے ماں باپ کو کھلانے کے لیے اپنے کو پیسے جمع کر کے شادی کرنے کے پروگرام میں وہ محنت کر رہا ہے تو وہ اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا اجر اس کو ملے گا۔ بھول کر کے اگر کسی نے فجر کے اذان کے بعد کھا پی لیا اور یہ صبح ہوا اس کو کہ ابھی، یا یہ کہ یقین ہوا کہ نہیں صبح کی حالت میں تو بچ جانا چاہیے، لیکن یقین ہے کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، کھا پی لیا، اور جب وہ کھا پی کے تیار ہوا تو پتہ چلا اقامت ہو رہی ہے، اذان فجر ہو چکی تھی، تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد فعلت، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے بھول چوک کو معاف کر دے، اس پر ہمارا معاوضہ نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہہ دیا، میں نے کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ لعاب کو صوم کی حالت میں نکلنے سے کوئی کوئی یاد جو آ رہا ہے، ہمیشہ پڑھتے رہے، مسجدوں میں بھی پڑھتے رہے بہت سے مسائل، تو اگر لعاب کو نگل کر کے آدمی نکل رہا ہے تو کیا اس سے روزے میں فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، ہاں اگر موٹا یا اس طرح گاڑھا یا جس کو کہتے ہیں ناک کی رینٹ ہے اس طرح آئی تو آدمی اس کو تھوک دے، نکال دے، لیکن وہ اختیاری طور پر جو تھوک یا جسم میں جو زبان کے اوپر جو خاص تراوٹ آتی ہے اس کو نکلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح پانی سے نہانے میں گرمی میں انشاءاللہ روزے میں فرق نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے رسول کی زبانی کی لخلوف فبالصائم اطیب عند اللہ، من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار صائم کے منہ کی بو اللہ کے یہاں پسند ہے۔ تو پھر مسواک کر کے اس کو زائل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، مسواک کرنا خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے کسی حالت سے بھی کوئی نہ کوئی ایک نئی بو نکلے گی خالی پیٹ کی وجہ سے۔ پیارے رسول کو صحابہ نے دیکھا کہ عصر کے بعد بھی آپ مسواک کر رہے تھے، تو مسواک کر لینا کسی وقت بھی رمضان کے دنوں میں صوم کی حالت میں جائز ہے انشاءاللہ۔ آپ فقہ کی کتابوں دیکھیں گے بعض جگہوں میں کہا کہ ظہر سے پہلے تک کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں، کچھ نے کہا نہیں عصر کے بعد نہیں۔ تو یہ سب باتیں اس حدیث رسول کے خلاف پڑتی ہیں جس میں صحابہ نے صحیح روایت میں ہے کہا کہ میں نے پیارے رسول کو کتنی بار دیکھا کہ آپ صوم کی حالت میں عصر کے بعد مسواک کر لیا کرتے تھے، اور مسواک کی جو تاکید ہے وہ فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح مسواک کے لیے کون سی لکڑی استعمال ہونی چاہیے؟ کوئی بھی چیز ہو، خاص طور پہ عرب ممالک میں اراک ہوا کرتا تھا جس کو پیلو کہتے ہیں، وہ یقیناً بڑی اچھی چیز ہے،
اور دانت کے لیے بھی، دانت کی چمک کے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن لوگ آج کل مبتلا ہیں نئے قسم کے جو معجون آئے ہیں یا یہ اور جو برش آئے ہیں ان کے ذریعے صاف کرتے ہیں۔ تو کیا صوم کی حالت میں ہم برش کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ احتیاط رکھیں کہ اس کا کوئی ذائقہ اندر پیٹ میں نہ جائے۔ اگر بے اختیاری میں چلا گیا، جس طرح آپ اراک اور پیلو کی تازہ مسواک کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کی مرارت، اس کی حرارت اور اس کی تیزی آپ کو محسوس ہوگی اور وہ کبھی حلق کے نیچے سے غیر اختیاری طور پر جا سکتی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ وہ اس کے چلے جانے سے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس سے غذا نہیں ملے گی ان کو۔ اس وجہ سے آپ انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیل وغیرہ بھی آدمی لگا سکتا ہے، سرما بھی لگا سکتا ہے دن میں۔ اسی طرح اگر خون دینے کی ضرورت پڑے کسی کو تبرع کے ذریعے سے اور مدد کے ذریعے سے، کسی کو ایسی ضرورت پڑی کہ اگر خون دے دیا جائے تو اس کی جان بچنے کا سبب بن سکتا ہے، تو روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح چیکنگ کے لیے خون وغیرہ کے یا فحص کے لیے آپ خون نکلوا سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں۔ اور اگر عام انجیکشن کوئی علاج کا ہے، غذائی انجیکشن نہیں جس سے غذائیت ملے، اس کے علاوہ تمام انجیکشن کا استعمال جائز ہے۔ خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے۔ آنکھ کے قطرے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آنکھ کے قطرے ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آنکھ اور کان اور ناک کے منافذ جو ہیں وہ حلق میں جا کر کے ملتے ہیں، تو ان کا قطرہ جو ہے یا ان کی تیزی یا ان کی مہک جو ہے وہ حلق تک نہ آئے تو اچھا ہے۔ انشاءاللہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، خاص طور پر، ورنہ رات میں آپ اس کو استعمال کریں۔ بہرحال دن میں استعمال کرنے سے اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح یا صوم میں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حنا وغیرہ عورتیں جو استعمال کرتی ہیں ہاتھ میں، اور کوئی بھی استعمال کرتا ہے داڑھی میں، بال میں، تو وہ سب استعمال اس کا جائز ہے۔ بھول کر کے کھا لیا پی لیا تو اس کے بارے میں سب کو معلوم ہمارے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا، لیکن جیسے ہی یاد آیا وہ فوراً اپنے کو روک لے۔ اور اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص گرمی کی وجہ سے نہا رہا ہے تو صحابہ بھی اس طرح کرتے تھے اور ڈبکی بھی لگاتے تھے بچا کر کے پانی وغیرہ نہ جا سکے حلق میں، تو اس طرح انشاءاللہ غسل کر سکتے ہیں۔ قے اگر آ جائے، غیر ارادی طور پر قے آ جائے، جان بوجھ کر کے قے کرنے سے اس روزے کا قضا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ 2 مہینے کے روزے متتابع رکھنے ہوگے، وہ تو ایک خاص حالت ہے اس کی۔ لیکن اگر قے کیا جان بوجھ کر کے، پیٹ میں درد تھا کچھ اور جانتا تھا کہ قے کرنے سے ہو سکتا ہے یہ صاف ہو جائے، اور بعض لوگ قے کرتے ہیں ہاتھ میں ڈال کر کے، تو وہ جو ہے قصداً اگر ایسا کیا ہے تو اس روزے کو قضا کرنا ہے اس دن کے۔ اور اگر بغیر اختیار کے قے ہوا تو انشاءاللہ روزہ جو ہے اس کا مکمل ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ کے لیے روزے رکھ کر کے اپنے واجبات، مدارس کی تدریس، بچوں کی یا کوئی بھی عمل کرنے والا ہے کسی کمپنی میں، جس نے ایک معاہدہ کر لیا، اپائنٹمنٹ کر لیا ہے کسی سے کہ ہم آپ کا کام اتنے گھنٹے کریں گے، لیکن روزے کے بہانے وہ سو رہا ہے، تو وہ سونا اس کا گناہ کا باعث ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس روزے کی حالت میں خیانت نہ کرے۔ خیانت ہے اس روزے کے اجر میں کمی کرنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے، سفر پہ ہے، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ تو اسی طرح مریضوں کا ایک خاص حکم ہے کہ اگر وہ مرض جو ہے ایسا ہے کہ جس کا جو انشاءاللہ صوم اس کی وجہ سے چھوڑتا ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ 2-4-10 دن کے اندر اس سے شفا یاب ہو جائے گا، تو روزہ
اس کے لیے فدیہ دینا نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ سفر میں گیا تب بھی فدیہ دے کر کے چھٹی نہیں پا سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں قضا کرے۔ اور ایک آدمی کا کھانا جو فدیے کے نام سے ہے، مشہور تو یہ ہے کہ آدھا کلو یعنی اس کو نصف سا کہتے ہیں، نصف سا ایک جو ہے 2 ہتھیلی بھر کر کے اس طرح گیہوں کسی کو دے دیں، کھجور دے دیں تو کافی ہے اتنا۔ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ جس طرح کھانا کھاتے ہیں آپ متوسط قسم کا، ایک آدمی کو کھانا کھلانا ہے، کھانا صرف گیہوں دے کر کے کچا گیہوں چبایا نہیں جاتا ہے، اس کی روٹی بنائی جاتی ہے، روٹی کو یوں ہی نہیں کھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ سالن تو کچھ انتظام کر کے، جیسے آج کل بہت آسانی سے چاول اور مرغی مل جاتی ہے تو آدھی مرغی کم سے کم یا چاول ایک آدمی کو دے دیں تو یہ کھانا ہوگا۔ ان کی طرف سے جو ایسے بیمار ہیں جن کے شفا یابی کا کوئی امکان نہیں رہ گیا ہے، جیسے امکان کا معنی اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، لیکن ظاہر حال سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب شاید وہ اس بیماری سے جانور نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے اسی میں انتقال ہو جائے، یا بہت بوڑھا آدمی ہے جس کی تعبیر کرتے ہیں شیخ الکبیر الفانی، گویا فنا ہونے والے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایسی حالت میں آواز بہت تیز ہو جاتی، ہو سکتا ہے لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہوں، ذرا سا کچھ خلاف پڑے، لیکن وہ ان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں ان کو اسی ہر روزانہ اگر یا مہینے میں شروع ہی میں ان پورے مہینے کے لیے کسی کو دے دیں ان کا فدیہ، تو وہ جائز ہے انشاءاللہ۔ عورت ہے، حامل ہے، اگر وہ روزے رکھ سکتی ہے، نقصان نہیں ہو سکتا ہے، تجربہ کرے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہ رکھو، لیکن وہ چاہیے کہ اس کو، ہم نے خود گھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر دے، ڈاکٹر منع کرتے تھے لیکن روزہ رکھ کے گزارتے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ تو کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ جو ہے، ہاں اگر واقعی تجربہ کریں، اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے یا بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کوئی یعنی تجربہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، اور پھر جب انشاءاللہ فارغ ہو لیں تو پھر بعد میں اس کو مکمل کریں، صرف فدیہ دے کر کے چھٹی۔ یہ عام ائمہ یا صحابہ کا فتویٰ یہی ہے کہ فدیہ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتی ہیں، دوسرے دنوں میں وہ اس کو روزہ رکھیں، جب بچے بڑے ہو جائیں یا دودھ چھوڑ دیں یا دودھ چھوڑانے کے قریب ہو جائیں، اس طرح انشاءاللہ وہ اپنے روزے کا حق ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی کی عقل جو ہے وہ ہو ہی گئی، پاگل ہو گیا، یا کسی وجہ سے چوٹ لگی اور کچھ ہے، ہوش نہیں رہتا ہے، تو اس کی حالت یہی ہے اسی 2 حالتوں میں سے کہ یا تو اس کے شفا یابی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اگر امکان ہے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے فدیہ دے کر کے چھٹی لیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم بس سخت کام کرتے ہیں اور ہم روزے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن دیکھنا تو کیا ہمارے لیے افطار جائز ہے؟ اگر وہ مسافر نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں مقامی اپنی جگہ پر، تو کتنا بھی سخت روزہ یا ان کے اوپر شاق ہو رہا ہو، صبر کر کے، یہ انسان ایسا ہے کہ اگر صبر کر لے تو انشاءاللہ پہاڑ بھی اٹھا سکتا ہے، تو آدمی اس طرح آسانی نہ ڈھونڈے۔ ہاں واقعی اگر نقصان ہو رہا ہے اور کام کرنا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے درمیان مسئلہ رہے گا کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں، اس اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے جسم کی طاقت کو ٹٹولے، تب جا کر کے اگر اطمینان ہو تو واقعی وہ روزہ توڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اس طرح مبتلا تھے، اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں پتھر سے کھودا ہوا ایک حوض کی طرح حوض تھا کوئی، اس میں پانی بھر کر کے، اور جب گرمی سے ان کو تکلیف ہوتی تھی روزے کے لیے تو اس میں بیٹھتے تھے، باقاعدہ دیر تک بیٹھتے تھے۔ اسی طرح بار بار نہانا بھی جائز ہے ٹھنڈک لینے کے لیے، لیکن بار بار نہانے سے بھی لگتا ہے، مجھے خود تجربہ ہوا ایک بار، کہ بار بار نہانے سے آدمی کو بہت سخت کمزوری آ جاتی ہے،
ایک مرتبہ حج کے ایام میں ہم یہ جو پل بنے ہیں اس کے نیچے ہم نے خود خیمہ لگایا تھا. اس زمانے میں اپنی گاڑی تھی اور الحمدللہ اس کے ذریعے والدین بھی آئے ہوئے تھے. تو مجھے بڑی گرمی لگ رہی تھی تو ہر تھوڑی دیر پر جا کر کے نہا لیتا تھا. اب آپ یقین جانیے 4-5 مرتبہ نہانے کے بعد جسم ایسا ڈھیلا ہوا کہ جیسے پہاڑ اٹھا رہا ہوں. تو وہی پڑوس ہی میں ہلال احمر تھا جو طبی حکومت کا وہ جو متنقل اسپتال اس میں مینا میں ہوتا ہے خصوصی طور پر. وہاں گیا تو اس نے فوراً گلوکوز دیا, کہا تمہارے جسم سے نمک بہت نکل گیا ہے, تو یہ چیز ذرا سا خیال رکھنی چاہیے. تو انہوں نے فوراً نمکین یا اس طرح کوئی ایسی دوا دی گلوکوز کے ذریعے سے, تو الحمدللہ فوراً طبیعت بحال ہوئی. ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم چل نہیں سکتے. تو آدمی کو اگر ایسا ہے تو تھوڑا سا کچھ کوشش کر کے اپنا کام کرے, ورنہ وقتی طور پر چھٹی لے لے یا کام میں کمی کر لے, اگر کچھ تنخواہ میں کمی ہو سکتی ہے اس طرح. اور خود اگر مسلمان جو کسی کو عامل رکھ رہا ہے اس کو ایسے لوگوں کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ اللہ کے یہاں گناہ گار بھی ہو سکتا ہے آدمی کہ ایسے لوگوں کا خاص خیال نہیں رکھا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ سعودیہ میں کچھ ہلکا ہو جاتا ہے, تدریس وغیرہ کے پیریڈ بھی کم ہو جاتے ہیں, گھنٹے اس کے 40 منٹ 55 منٹ 50 منٹ کے بجائے 35 منٹ کے ہو جاتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے 8 رکعت تراویح کی, 8 اور 3 11 رکعت کی, تو ہم اس کے علاوہ اگر تہجد میں اگر اٹھ کے نماز پڑھیں گے, خاص کر تہجد میں اٹھ کے اس کے علاوہ پڑھیں گے تو وہ افضل ہوگا یا پھر یہ 8 رکعت میں ہی خاموش بیٹھ جائے یہ افضل ہوگا شیخ؟ نہیں, آپ جتنا بھی پڑھ سکیں, لیکن 8 رکعت امام کے ساتھ جو سنت ہے فرض, آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں, بے شک وتر بھی پڑھ لیں. اور حدیث شریف میں واضح طور پر جو آیا ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل سے منصرف ہوا تو اس کے لیے پورے رات کے تہجد کا اجر لکھا گیا قیام اللیل کا, تو اس کو بھی حاصل کیجیے. اور اس کے بعد سے عشاء کے بعد سے لے کر کے رات بھر آپ ہزاروں رکعت پڑھائیں, جیسا کہ بہت سے ائمہ پڑھا کرتے تھے. وتر پڑھ لیا آپ نے, نئے وتر کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہیں آپ پڑھیں, پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحابہ کے اعمال میں سے ہے انشاءاللہ. اور 8 کے بجائے بہت سے لوگ کہتے ہیں 20 صحیح ہے. نہیں, 20 ضروری نہیں ہے. البتہ صرف اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام 20 رکعت پڑھا رہا ہے تو آپ پڑھ لیجئے. امام کے ساتھ نکلنے کا جو اجر ہے اسی حالت میں ملے گا جب آپ 20 پڑھ لیں گے ان کے ساتھ اور وتر بھی پڑھ لیں گے. لیکن بہرحال دوسرے علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں, 8 3 11 پڑھ کر کے 8 آپ پڑھ لیں امام کے ساتھ اور 3 الگ پڑھ کر کے, اگر نہیں الگ پڑھنی ہے بعد میں اور مزید رکعتیں تو وتر کو مؤخر کر لیں اپنے طور پر. اور اگر امام 11 رکعت پڑھا کے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ وتر بھی پڑھنے جماعت کے ساتھ, پورا اجر آپ کو ملا. اس کے بعد آپ رات میں جتنی چاہیں نفلیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ بغیر کسی کراہت کے. اور کوئی سوال ایسا جو بر وقت ہو آپ کے پاس؟ شیخ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرنا شیخ کہ جو حدیث ہے امام کے ساتھ شروع کرنا اور امام کے ساتھ ختم کرنے کے بارے میں جو ہے پوری رات کا یہ روایت تو صحیح ہے, روایت صحیح یا حسن ہے, بہرحال اس پر عمل ہے. لیکن ادھر ایک طرف دیکھنا ہے کہ پیارے رسول 11 رکعت سے زیادہ, یہ جو جماعت والی ہے اسی کا یعنی یہ بیان ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو زیادہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن آپ جانیں گے کہ یہ قیام اللیل جو جماعت کے ساتھ ہم پڑھائی تھی یہ اس کا معنی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا. یا اور دنوں میں تہجد رات میں اٹھتے تھے تو لمبی کر کے صرف 11 ہی پڑھتے تھے. یہ روایت پورے طور پر صحیح ہے. اسی کی وجہ سے خاص طور پر اس زمانے میں شیخ البانی نے کہا کہ 11 رکعت سے زیادہ جائز ہی نہیں, کیونکہ پیارے رسول یا صحابہ کرام نے اس سے زیادہ نہیں پڑھا ہے. لیکن بے شک ایسا ثابت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ 11 رکعت صلاۃ پڑھاؤ, لیکن ابی ابن کعب کبھی کبھی زیادہ اور بعض صحیح روایت میں ہے کہ 36 رکعت تک پڑھاتے تھے. تو گویا اگر لوگ تیار ہیں اس کے لیے تو زیادہ سے زیادہ پڑھا سکتے ہیں. 20 کی تعین یہ غلط ہو جاتی ہے کہ 20 سے نہ آگے یا 20 سے پیچھے نہیں.
جتنا چاہیں. تو آپ اگر 11 پڑھ کر کے فارغ ہو رہے رحمان کے ساتھ اور پھر رات میں جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں اب آپ نے دروازہ بند کر لیا 11 رکعت سے زیادہ پوری رات نہیں پڑھ سکتے. واضح طور پر روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول جب لیلۃ القدر میں ہوتے تھے قیام اللیل کے بعد جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ ذکر اذکار قرآن کے مدارسہ اور نوافل کی ادائیگی میں آپ وقت گزارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں. ایک سوال شیخ کہ رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھی جاتی ہے تو عورتیں جو ہے مسجد میں تراویح پڑھ لینا جا کے افضل ہے یا گھر میں، کیونکہ نفل نماز ہے پھر بھی مسجد جا کے تراویح پڑھنا چاہ رہی ہے اس واسطے کہ قرآن کا مطلب قرآن سننے کو ملے، تو ایسا بے شک کر سکتے ہیں. شرط ہے کہ گھر میں بچے ضائع نہ ہوں یا گھر کے واجبات کوئی ایسے خلل میں نہ پڑیں. اور پیارے رسول کے زمانے میں جاتی تھی پڑھنے، بے شک جا سکتی ہیں، لیکن وہی شرط ہے کہ پردے سے جائیں اور پھر خوشبو وغیرہ نہ لگائیں. یہ شروط ہیں. بچوں کے ساتھ جائیں تو بچوں کو ادب کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ان گھر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر گھر کے واجبات میں نقصان ہو رہا ہے، بچے سڑکوں پہ ضائع ہو رہے ہوں کہیں مسجد میں بیٹھے، تو یہاں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ بچوں کو سمیٹ کر کے اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ گھر میں اکیلی پڑھ لیں گے تو ان کا پورا اجر ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق. شیخ صاحب ایک اور سوال آیا کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے رات کو کتنی رکعتیں پڑھے؟ جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن اگر 11 رکعت صرف پڑھ کر کے ہم اسی وقت سے اور سو لیتے ہیں، وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پوری رات کا اجر ہمیں قیام کا ملا، انشاءاللہ ملے گا ضرور. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ادا کر کے مزید اگر پڑھنا ہو تو جتنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. تو وہی ہے 11 پڑھ کر کے وہ چھٹی لے سکتے ہیں اکیلے اگر پڑھیں، اور اگر مزید پڑھنا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں موقع ہو. اور کوشش یہ کریں جیسے قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے ایسا ہم خود تجربہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے تھکان آتی ہے، جا کے وضو کر لیجئے، تھوڑا سا جسم تازہ ہو جائے اور پھر آ کر کے 2-4 رکعت پڑھ لیجئے، پھر قرآن پڑھنے کی مزید طاقت آ جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ بارک فیکم. ایک اور سوال ہے شیخ، جی اگر جیسے ہوتا ہے شیخ اگر رمضان میں کوئی سفر کرے، جیسے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اثر تھا کہ وہ قریب جب سفر سے آئے تھے، تو جو بندہ اگر ایک ملک سے جائے جہاں رمضان پہلے شروع ہوئی تھی تو دوسرے ملک میں جائے جہاں روزے ایک دن اب بعد جیسے رکھے، ہندوستان تو عید سمجھ کس کے گیا ساتھ میں، کرے؟ جی جیسے ہندوستان کے لوگ آئے ہیں یہاں، اب اس وقت آئے ہیں تو یہاں روزہ رکھیں گے. ہو سکتا ہے جہاں جائیں تو ہو سکتا ہے کل سے وہاں روزہ ہو، پرسوں سے. تو جی وہاں جس دن پہنچیں گے اگر لوگ ان کا جو ہے روزہ مزید ہوگا، جو لوگ وہاں روزے سے ان کے ساتھ ان کو روزہ رکھنا ہوگا چاہے 31-32 کا ہو جائے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. اگر کسی نے پہلے روزہ رکھا اور اس پہلے روزے یا یہ کہ کہیں روزہ رکھا اور اس سے پہلے لوگوں نے دوسرے شہر میں روزہ رکھا، وہاں سفر کر کے گئے، تو اس آدمی کے مسافر کی 28 روزے ہو رہے ہیں یا 29، اور وہاں عید کا دن ہے تو 29 ہی روزے پر یا 28 روزے پر وہ عید کر لے، کیونکہ الفطر ما یفطر الناس، پھر وہاں کے اعتبار سے اپنے 2 روزے مکمل کر لے، جیسا کہ اس کو واضح مسئلہ ہے انشاءاللہ. اللہ بارک فیکم. اچھا چلا جائے، ہو سکتا ہے تراویح کا کوشش کی جائے. ڈاکٹر بارک اللہ دیر سے فیکم ہو شیخ، جزاکم اللہ خیرا. ہم لوگ اٹھیں انشاءاللہ. جی اور باقی اچھا کل سے انشاءاللہ یا پرسوں اگر بھائی لوگ پہنچ سکیں تو حرم میں انشاءاللہ درس شروع ہوگا اردو کا یوم الاحد کو، اور سب کل ہے انشاءاللہ عربی کا، اسی طرح چلے گا. شاید انہوں نے پہلے دور پہ ادھر جو شبیکہ کی طرف کوئی سیڑھی ہے بجلی کی، اس کے سے چڑھنے کے بعد کوئی کرسی دی ہے انہوں نے. ہماری کرسی جو ہے وہ عصر کے بعد کوئی اور بیٹھ رہے ہیں، اس طرح انہوں نے کیا ہے. کچھ جیسے بھی کریں، بہرحال کہہ رہے تھے تم اس پہ آپ 5:30 بجے کے بعد بیٹھو تو 5:30 بجے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیسے اٹھنے کے بعد وضو وغیرہ کریں. تو ہم نے کہا نہیں، عصر کے بعد فوراً رکھیں تاکہ جس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد نکلنا ہو اطمینان سے نکل کے وضو وغیرہ کر کے حرم آ جائے، جس کو جانا گھر پہ اپنا گھر چلا جائے. تو انشاءاللہ حرم میں ہوگا، آپ لوگ آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق. اثر کے بالکل بعد ہوگا شیخ انشاءاللہ. اثر کے بالکل بعد، اثر وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ جس طرح اور دنوں میں ہوتا تھا.
इसी तरह इंशाल्लाह। तो कुर्सी आपकी सी बदल गई शेख कहीं और शायद हो गई? बदली है, कोई उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी कुर्सी आपको देंगे, नहीं दे रहे हैं, कहीं भी कुर्सी मिल जाए असर के बाद उन्होंने कहा कि दर्स होगा इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम शेख, इंशाल्लाह मुलाकात होगी शेख। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत दे सबको, अल्लाह ताला तौफीक दे और कबूल भी करे अल्लाह ताला। आमीन शेख। वहीं से इंशाल्लाह वीडियो से वो करेंगे शेख, कैमरे से, फोन से, ठीक है इंशाल्लाह। यूट्यूब अल्लाह वगैरह पे। सलाम बारकल्लाहु अलैकुम। फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।